وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد قال حق سبحانہ فی کتاب المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. عبادت میں اضافہ کر لے سلوات سارے سے دعا ہے اللہ ہم سب کی حاضری عبادت میں شمار. مومنین جب مجلس اعضاء میں بیٹھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی دعا کسی نہ کسی ذہن میں یقیناً ہو. اور جہاں تک دعاؤں کا تعلق ہے نا، اللہ کی بارگاہ میں آل محمد سے بڑا واسطہ بھی کوئی نہیں. اور وسیلہ آل نبی کی عزت کا صدقہ اللہ آپ سب عزتداروں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں اللہ ذہنی اور قلبی دعائیں قبول فرمائے. آج کی یہ مجلس کیونکہ وکیل سیدہ وکیل حق زہرا مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل صاحب قبلہ کی برسی کے سلسلہ میں ہوتی ہے. آپ دعا کیجیے مالک حسین بادشاہ کے قدموں میں جگہ نصیب فرمائے. مرحوم چودھری غیاث الدین صاحب، ان کے بھائی چودھری جلال الدین صاحب، میرے برادر علامہ فاضل علوی شہید اور اس خانوادہ کے دیگر مرحومین اور مرحومات کو دعا کریں میرا مالک قرب آل رسول میں جگہ نصیب کرے. ملکی حالات آپ کے سامنے ہیں، خصوصی دعا کیجیے مالک ہمارے ملک پہ رحم کرے. اور یہ دعا میں آپ سے بھی توقع رکھتا ہوں کہ آپ مجلس میں ہوتے ہیں یا مسجد میں ہوتے ہیں، مصلی پہ ہوتے ہیں یا تلاوت قرآن کر رہے ہیں، اپنے وطن کو یاد رکھا، اپنے وطن کے تحفظ کی دعائیں مانگتے رہا. یہ میں اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ جو بندہ اپنی مٹی سے مخلص نہیں ہو سکتا اس نے اپنے دین سے مخلص کیسے؟ مہربانی سے مالک ہماری سرحدوں کی حفاظت فرمائے. اور یہ بھی دعا کریں اللہ ہماری سرحدوں کے محافظوں کی بھی حفاظت فرمائے. اور سب سے بڑی دعا کیجیے ولی علم مولا کے ظہور پاک میرا اب تاجیل فرمائے. اب تھوڑے نہیں اور کافی ہے، اگر تھوڑی تکلیف کر لیں تو ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک سلوات لیکن تھوڑا بلند رہ جائے. اللہ صلی اجازت ہے جی میں تھوڑی بات مہربانی سے آپ جیے، آپ زندہ و سلامت رہے. میں نے پہلے بھی یہ بات کہی ہے، آج پھر کہہ رہا ہوں کہ میں صرف شیعوں کا مولوی نہیں ہوں، میں خود بھی شیعہ ہوں. کیا کہنے، بڑا لطف آتا ہے گوجرا میں جب آپ تاریخ باتوں کا لطف لے لیتے ہیں. میں دوسری دفعہ بیٹا کہہ رہا ہوں میں صرف شیعوں کا مولوی نہیں ہوں، میں خود بھی شیعہ. جو بندے پریشان ہو کے میرے سامنے بیٹھ کے ہیں میں انہیں تھوڑی وضاحت دے دیتا ہوں. سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے کہ آج کل مولوی جس مذہب میں ہوتے ہیں نا اس مذہب پہ نہیں. برادری قبیلے کے لحاظ سے میرا سید قبیلے سے تعلق ہے، فقہ جعفریہ پہ میں عمل کرتا ہوں، مذہباً میں شیعہ ہوں، لیکن میں گوجرے میں یہ اعلان کر رہا ہوں کسی بھی مذہب سے
میرے ذہن میں نفرت نہیں، کیونکہ آل محمد کی چوکھٹ نفرت کا سبق نہیں دی۔ میں نے اکثر یہ بات کہی ہے، ہمارے بھائی آپ کے ذہنوں میں نام ہونا چاہیے، شہید محسن نقوی مرحوم کہا کرتے تھے کہ ٹائم تو محبت کے لیے نہیں ملتا، لوگ اللہ جانے نفرت کا وقت کہاں سے نکال۔ بہت شکریہ سر، بہت شکریہ، مہربانی۔ لہذا نفرت کا سوال ہی نہیں ہے، لیکن یہ میں محسوس کرتا ہوں، یہ نہیں ہے کہ میں کوئی گوجرا ذہن میں رکھ کے بات کر رہا ہوں، ہر قصبے میں چک میں اللہ جانے ایک نہ ایک بندہ کہاں سے نکل آتا ہے جو ربیع الاول میں کہتا ہے میں میلاد کے جلوس میں کیوں جاؤں، میرا مذہب اجازت نہیں دیتا، میں میلاد کے رسول اللہ کے میلاد کے جلوس میں کیوں جاؤں، میرا مذہب اجازت۔ وہی بندہ محرم میں کہتا ہے میں ماتم میں کیوں جاؤں، میں مجلس میں کیوں جاؤں، میرا مذہب اجازت۔ میں گوجرے کی مرکزی بارگاہ میں پوچھ رہا ہوں یہ کون سا مذہب ہے جو نانے کے ذکر میں آنے دیتا ہے؟ ذرا زحمت فرمائے، میری بات پہ دھیان دے یار۔ متوجہ ہے سرکار صاحبانہ، مہربانی ہے مارا آپ جی میرا بیٹا، اپیل صرف یہ کر رہا ہوں کہ میں بالکل قطر پہلے میں نے ابھی کلیئر کر دیے کہ میرے ذہن میں کسی مذہب سے نفرت نہیں ہے، لیکن بیٹا میں اگلی بات کو کرنے لگا کہ یہ نہیں ہے کہ دنیا میں مذہب تھوڑے، مذہب بہت سے، رہبر بھی بہت سے، رہنما بھی بہت سے، لیکن میں نے پورے ملک میں کہا ہے رہبروں کے معاملہ میں جو کرم اللہ کا شیعوں پہ ہے کسی اور پہ ہے، میری تائید کریں گے آپ، میری تائید فرمائیں، آپ چاہیے جی آپ چاہیے، کیونکہ ماشاءاللہ الحمدللہ مالک میرے حسن بیٹے کو، حسن مصطفیٰ کو مزید بہت ساری کامیابیاں اور کامرانیاں، اور حسین کو بھی ہم جناب پروفیسر ڈاکٹر دیکھیں، یہ سارے قبیلے کے جو بچے ہیں مالک ان کے مستقبل روشن فرمائے۔ ایک میں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ مذہب، اچھا یہ جو میں نے کہا ہے نا جو کرم اللہ کے شیعوں پہ ہو سکتا ہے لائیو، کیونکہ مجلسیں چلتی ہیں، کوئی بندہ اپنی دکان یا اپنی حویلی میں بیٹھ کے تبصرہ کرے یا اپنے دفتر میں بیٹھ، یار رضوی صاحب ویسے تو بڑی اتحاد اور اتفاقی بات کرتے ہیں، آج گوجرے میں کہا ہے کہ جو کرم اللہ کا شیعوں پہ، جی دوسرے مسلکوں پہ تنقید ہے یہ، اور بھائی میری کیا مجال ہے میں تنقید آپ پہ کروں، آپ ہمارے بھائی ہیں، ہم جب ضیاء اللہ کے دور میں کافر ہوتے تھے نا، نہیں میرے خیال ہے بندے دھیان ہی نہیں دے رہے، میری بات پہ آپ توجہ فرما رہے ہیں، پریشان ہو کے کیوں بیٹھے ہوئے آپ؟ اچھا اس ملک کی تاریخ ہے، میں کوئی مصر کی باتیں نہیں کر رہا، میں لبنان کی بات نہیں کر رہا، آپ کے بیٹا ملک پاکستان میں ضیاء الحق کے دور میں ہمیں گلی گلی میں کافر 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 بینر بھی اسٹکر بھی اور پتہ نہیں کیا سے کیا ہو رہا۔ ضیاء اللہ کا مارشاء اللہ ختم ہوا، پرویز مشرف صاحب کا مارشاء اللہ آ گیا، پرویز مشرف نے شیعوں کو کافر کہنے والے قبلے کعبوں کو اسلام آباد بلا کے کہا لکھو شیعہ مسلمان ہے۔ یہ حقائق ہے، یہ حقائق ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ مشرف صاحب نے جن سے کہا انہوں نے لکھا کہ شیعہ مسلمان ہے۔ میں نے تبھی پوچھا تھا، میں نے کہا شیعوں کو مسلمان بنانے سے پہلے تم دوبارہ کلمہ بھی نہیں پڑھا رہے؟ میرا خیال ہے میری بات پہ آپ توجہ فرما رہے ہیں، میں کسی پہ تنقید تبصرہ کو کر ہی نہیں رہا، میں تو صرف اتنا کہا۔ اچھا ویسے حسن بیٹا آج مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یا میں گوجرے چ نہیں یا تسی یہ تھوڑے میں، وہ بندہ نعرہ حیدری کہتا ہے، سارے بندے یا علی بھی نہیں کہہ رہے، یا علی۔ حیوان محترم کچھ بندے تو مجلس میں نعرہ حیدری کے جواب میں یا علی اس لیے نہیں کہتے کہ میرے نال والے جو آنکھ لیں، اوے اپنے حصے کا قرآن خود ختم کیا کرو۔ مہربان بلند لہجے میں
بہت شکریہ، پڑھنے والے بہت صاحبان ہیں، متوجہ، بہت شکریہ سر، بہت شکریہ۔ اچھا یہ جو بات میں نے کہی ہے نا کہ اپنے حصے کا قرآن خود ختم کیا کرو، کچھ ہمارے دوست جو کبھی کبھی مجلس والی گلی گزرتے ہیں تو اتنی سی بات جب سنتے ہیں نا، پھر وہ ایک دوسرے سے جا کے کہتے ہیں یار یہ شیعوں کا عقیدہ ہے کہ ایک دفعہ یا علی کہنے سے قرآن کے 30 پاروں کا ثواب مل جاتا ہے۔ یہ شیعہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ یا علی کہنے سے پورا قرآن ختم ہو جاتا ہے۔ یہی پریشانی کچھ دوستوں کو کھائے جا رہی ہے کہ قرآن ختم کرنے پہ ہمارے مہینے لگ جاتے ہیں۔ ہاں ماشاءاللہ آپ جیے، بندے سوچتے ہیں، خدا کی قسم بندے سوچتے ہیں کہ ہمارے مہینے لگ جاتے، اور یہ شیعہ کہتے ہیں بس یوں کہا یا علی اور 30 پاروں کی تلاوت کا ثواب۔ میری طرف دیکھیں، رحمت فرمائیں، میں کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں یہ کوئی مومن آگے آ جائے اب اسے دیکھنے لگ جاتا ہے۔ اب ممبر کی طرف دیکھیں، ٹھیک ہے، دھیان رکھیں بات صاحب، مہربانی سر، بہت شکریہ۔ پریشانی انہیں یہ ہے کہ دیکھو ابھی یا علی پورے قرآن کی تلاوت، اور یہ ہم نہیں کہتے، بانی شریعت رسول اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ نے آسمانی صحیفوں اور کتابوں میں سے 4 کتابوں کو چنا، تورات، زبور، انجیل، قرآن۔ حضور فرماتے ہیں آسمانی صحیفوں اور کتابوں میں سے اللہ نے 4 کتابوں کو چنا، اور پھر حضور آگے فرماتے ہیں پھر اللہ نے ان 4 میں سے ایک کو چنا۔ اب بندہ اللہ میاں سے لڑتا پھرے، تو 4 میں سے ایک کو کیوں چنتا؟ کیا کہنا، کیا کہنا، آپ جیے، کیا آپ جیے یار، آپ زندہ و سلامت رہے، لیکن مشترکہ بلند لہجے میں جواب دیں گے آپ، مہربانی دیکھیں۔ جیو جیو یا علی یا علی، مہربانی سے۔ یہ حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ان 4 میں سے تورات، زبور، آپ سن رہے ہیں نا کہ ان 4 میں یہی بات کر رہا ہوں کہ ان 4 کتابوں میں سے اللہ نے ایک قرآن کو چنا۔ حسن مجلس تیری پتر قبول ہو گئی، یا بندے ستے بھی پے نے نعرے بھی مار، اور اکھاں کھولو یا علی مدد ہو تو آنو۔ کیا نکھرا نتھرا ماحول ہے، جو 1-2 بندے پریشان ہیں بلکہ 2-3 پریشان ہیں، اے ہندے ہر محفل چی اینے کوئی نہیں۔ آپ کے کیا کہنا؟ اگر آپ اجازت دیں تو میں بات جلدی ماشاءاللہ پڑھنے والوں میں بہت سارے ذاکرین ہیں، اور بالخصوص میرے شہید بھائی جناب نوید عاشق مرحوم بی اے صاحب کے بیٹے مالک نے مزید کامیابیاں اور کامرانیاں نصیب فرمائے، پڑھنے کے لیے موجود ہیں۔ یہ بزم میں ہے، جام جم نہیں ہے، یہاں کوئی کسی سے کم نہیں۔ تو میں جو گزارش بڑی، کیونکہ میں مہمان تو ہوں نہیں، میرا گھر ہے، استاد محترم کی برسی ہے، لہذا بڑی جلدی مجھے بات مکمل کرنے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ نے 4 میں سے ایک کو چن۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ ان باقی کتابوں کا نچوڑ قرآن میں آ گئے، اور قرآن کا نچوڑ الحمد میں آ گئے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی، اتنی عظمتوں والی صورت ہے کہ پورے قرآن کا نچوڑ سورہ فاتحہ میں ہے، سمجھ یہی نہیں آتی بندے فاتحہ تو بچتے کیوں نہیں؟ یہ گوجرے کی بیسک میرا تعلق گجرانوالہ سے ہے۔ گوجرا ایک تو استاد مرحوم کی وجہ سے مجھے پیارا لگتا ہے،
دوسرا گجرانوالا اور گوجرے کی گاف اور واو ملتی ہے، اور وہاں پہ نا گجرانوالا، یہ تو میں بچوں کے تعلیمی سلسلے ہجرت کروا کے لاہور لے گئے، معصومین کے ارشادات میں ملتا ہے کہ ہجرت اچھی ہوتی ہے، بلکہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی دنیا داری میں کوئی رزق شزق کی کمی ہے، مولا فرماتے ہیں ہجرت کر کے دیکھ لو۔ آپ ماشاءاللہ بڑے سوبر چہرے بیٹھے میں، ہجرت بہت اچھی ہوتی ہے، لیکن سادہ ہجرت اچھی ہوتی ہے۔ چک بندہ خان صاحب ہوئے تے لاہور جا کے کاظمی صاحب آ رہے میں گلی گلی میں پیغام دیتا پھر، میں مجلس مجلس میں پیغام دیتا پھر رہا ہوں، اور میں یہ کوئی مطلب خطیبانہ بات نہیں کر رہا، بلکہ یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ خدا فرما رہا ہے، آپ ماشاءاللہ بزرگ علماء کو سنتے رہے ہیں، مالک آپ کو مزید زندگیاں دے، اور کئی مجلس نصیبوں قرآن مجید میں خدا نے خود کہا ہے یہ برادری اور قبیلوں کے بارے میں، یہ خدا فرماتا ہے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اللہ فرماتا ہے ہم نے یہ قبیلے برادریاں اس لیے بنائے تاکہ تمہاری آپس میں پہچان رہے۔ اللہ نے قبیلے برادریاں اس لیے بنائی تاکہ تم پہچانے جاتے رہو۔ تو باریک بات ہے، گوجرے نے لطف نہیں لینا تو پتہ نہیں وزیرستان والوں نے لینا۔ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ قبیلوں برادریوں میں نے تمہیں پیدا کی ہے، تو جس جس قبیلے میں اللہ نے پیدا کی ہے، اللہ کی تقسیم پہ ہمیں راضی نہیں رہنا چاہیے؟ اصل میں میرے ملک میں ہمارے اہل اسلام بھائیوں کو اللہ جانے یہ کس نے بتا دیے؟ پنجابی سمجھتے ہو؟ شکر الحمدللہ۔ محرم جٹاں دا منڈا بھی کالے کپڑے پا لینا تو دی گلی دے بندے آکھن لگ پے جی شاہ جی کی حال، بول پڑھو، میں کوئی یار پتہ نہیں، اور یہ میں تمہارے کلچر کی بات کر رہا ہوں۔ آپ کے یہ کلچر میں کہ اکثر شیعوں کو بندے شاہ جی کہہ دیتے، تو کئی کرما لے شیعہ پھر انج دے نے پکے ہو جاندے۔ یہ رولا دونوں طرف ہے۔ ہمارے دوسرے بھائی بھی نا جس بندے کو پسند کرتے ہیں نا، شروع میں انہوں نے حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ نام کے ساتھ لکھا سیدنا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ، کہ ہمارے سید مولا علی۔ ہمیں بڑا اچھا لگا کہ یار یہ بہت بڑی حقیقت کا اظہار بھائیوں نے کی ہے، اپنے عقیدے کی بات انہوں نے کی ہے، کیونکہ اگر علی کائنات میں سید نہیں ہے تو پھر سید ہے ہی کوئی نہیں۔ لہذا انہوں نے مولا کائنات کے نام کے ساتھ سیدنا لکھا، اور پھر میرا خیال ہے میں 5-7 مہینے لنگے تو یہ بندے بدل گئے، اور بھی سیدنا fill in the blanks، خالی جگہ پہ پر کر لو، سیدنا سیدنا سیدنا۔ اچھا حسن بیٹا، ہمارے مومن بھی آپ لوگ بڑا لطف لیتے ہیں کہ جی وہ مولانا خود ہی کہہ رہے ہیں سید تے آپ ہی آندے نے نا، لیکن یاد رکھو وہ ہمارے بھائی پنجابی چ نہیں آکھتے، وہ عربی والا سیدنا کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے سیدنا جمع کا صیغہ ہے، جو گرامر سے دلچسپی رکھتے ہیں۔ اس کا عربی میں اگر آپ اردو ٹرانسلیٹ کریں گے تو اس کا ہوگا ہمارے سید، لہذا انہوں نے بڑے سید انہوں نے بھی بنا لی۔ اچھا یہ جو سیدنا ہے نا، میں نے بڑا اس پہ غور کیا کہ یار یہ سیدنا میں کیسے سمجھاؤں۔ اب ایک مثال سے میں سمجھاتا ہوں۔ ہندوستان کے وزیر اعظم ہیں نریندر مودی، فرض کرو وہ مسلمان ہو جائے، نریندر مودی، شاید وہ ہو ہی جاتا تو آڈیا چپ تو نہیں ہونا، اور یہ کہاں وہ ہو رہا ہے یار، میں ایک مثال دے رہا ہوں، آپ سیریس ہو جاتے، اور میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ نریندر مودی
مسلمان ہو جائے اور وہ کہے کہ جی میں نے بائی روڈ لاہور جانا ہے، مجھے اسلامیان سے پیار ہے، میں نے مسلمانوں سے ملنا ہے اور بائی روڈ میں لاہور جا رہا ہوں، اور لاہور کے علماء کرام جناب نریندر مودی کے مسلمان ہونے کے بعد ان کا استقبال کرنے کے لیے باغا بارڈر پہ آ جائیں اور مسلمانوں کے علماء نے بینر اٹھائے ہوئے ہوں، سیدنا نریندر مودی آ رہے ہیں، سیدنا پتہ نہیں آپ دھیان دے رہے یا نہیں، میں وضاحت نہیں کر سکتا۔ اوہ اگر کوئی بندہ مودی کو بھی سیدنا کہہ دے تو پاکستان کا کوئی بندہ بھی نہیں سوچے گا یہ کیسا سید ہے جو کل تک تو بت پوج رہا تھا۔ کیا کہنے بہت شکریہ سر، بہت شکریہ۔ مشترکہ سارے جواب متوجہ ہیں سرکار، بات سے بات نکل رہی ہے، مجھے بڑی جلدی بھائیوں کو ممبر دینا ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ پورے قرآن کا نچوڑ جو ہے وہ الحمد میں ہے، فاتحۃ الکتاب جسے قرآن میں سبع مسانی بھی کہا گیا ہے۔ یہ برسی کے بنتے اس میں بھی تبصرہ کرتے ہیں یار یہ اسلام میں تو یہ ہوتا ہے نہیں ہے، یہ شیعہ سنی ختم کیوں رکھ لیتے ہیں؟ پبلک اکٹھی ہوتی ہے، لنگر شنگر پکتے ہیں، کھاتے خود ہیں اور کہتے ہیں جی ہمارے جی مرنے والوں کو ثواب جائے گا، اور جب کھاتے خود ہو تو ثواب انہیں کیسے جائے گا؟ میں گوجرا میں ریاض رضوی پوچھ رہا ہوں، عید قریب ہے، 10 ذی الحج کو تو نے قربانی دینی ہے، گوشت خود کھا جاتے ہو، قربانی وہاں کیسے جاتی ہے؟ بہت شکریہ سر، بہت شکریہ۔ لیکن آپ جی ہیں سدا سلامت رہیں۔ دیکھیں میں نا روٹین کی مجلسیں آپ دن رات سنتے ہیں تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں کلیئر اس لیے کرتا رہتا ہوں تاکہ ہمارے بچوں کو اگر یونیورسٹیوں میں مارکیٹوں میں مطلب کوئی بات کرنی پڑ جائے، ہمار بڑی معذرت نہ لو تھے قصیدہ نہیں شروع کری دا مہربانی، قصیدے اچھے لگتے ہیں ہمیں لیکن وہاں پہ بات کم آتی۔ خدا جانتا ہے یونیورسٹیوں میں دینیات پڑھانے والے ہمارے بھائی ہیں، محترم ہیں، ٹیچر ہیں یا پروفیسر ہیں، تنخواہ پبلک کے پیسوں سے لیتے ہیں۔ اجڑے موبائل چو کٹے جاندے تھے تنخواہ ہی بن دی ہے۔ ہاں یہ پبلک کے پیسوں سے یہ تنخواہیں جاتی ہیں۔ تنخواہ وہ ہمارے خرچوں میں سے کٹوتی کر کے لیتے ہیں اور تبلیغ یونیورسٹیوں میں بیٹھ کے اپنے فرقوں کی کرتے ہیں۔ بھئی آپ کو کس نے حق دیا؟ لیکن وہ دینیات کے بہانے سے کہیں گے یہ دیکھیں مذہبی تفرقے کی بات نہیں کرنی چاہیے، یہ طریقہ ہوتا ہے گفتگو کرنے کا، فرقہ واریت کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن شیعہ سنیوں کی سمجھ نہیں آتی، مرنے والا مر گیا، یہ بعد میں فاتحہ 10واں کل 40واں برسیاں ختم ہوگا، درود ہوگا، دعا ہوگی۔ اسلام میں یہ بیٹا کچھ نہیں ہے۔ اور جو سٹوڈنٹ ہوتے ہیں نا وہ ابے دی یعنی نہیں مانتے جتنی وہ ٹیچر کی مانتے، لہذا وہ بھی بیچارہ یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ یار ٹیچر صاحب پڑھے لکھے ہیں لہذا وہ ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں کہ مرنے کے بعد، اور وہ اوپر سے دلیلیں بڑی دیتے ہیں۔ دلیل یہ دیتے ہیں ذرا جا کے یا تھوڑیاں کہیں نہیں ہیں جدی ہیں۔ اچھا جی اچھا مالک صحت دے دیا آپ، اوہ سوری آپ زحمت فرما رہے ہیں۔ اچھا دلیل پتہ کیا، بڑی معذرت کرتا، دلیل پتہ کیا دیتے ہیں کہ جی دیکھیں اللہ نے ایک بندے کو زندگی دی
اسے عمل کرنے کا موقع دیا. پھر وہ وقت موقع اللہ نے ٹائم ختم کر دیا, وہ مر گیا. زندگی میں جو عمل بندہ خود کرے بس وہی پہنچے. اور میں نہیں آکھدا پیا, وہ آکھدے اسی سارے حیران ہو کے مینوں ویکھن لگ پے بھائی شاہ ہوری چنگے بھلے سن. جی بسم اللہ سرکار. مطلب یہ کہا جاتا ہے کہ جی اللہ نے بندے کو زندگی دی جینے کا, نیکیاں کرنے کا موقع دیا. اب بندہ نیکی کرے برائی کرے, وہ جب موقع ختم ہو گیا بندہ مر گیا تو وہی نیک اعمال آگے کام آئے. یہ مرنے کے بعد دعا نہیں پہنچتی. اب میری قوم کے بچے بچیاں طلباء طالبات اگر یہ ٹیچر صاحب کی بات سن کے ذہن بنا لیں بس جی جتنا موقع ملا تھا وہ موقع بندے کا جب ختم ہو گیا تو پھر بعد میں یہ برادری رشتہ دار عزیز اقربا جتنی مرضی دعائیں کریں, مرنے کے بعد دعا نہیں پہنچتی. میں نے پورے ملک میں پوچھا ہے, آج میں گوجرا میں قبلہ کی برسی کے حوالے سے ان دانشوروں سے, ان اسلامی ریسرچ اسکالروں سے پوچھ رہا ہوں, فرقے اپنے رکھو, مذہب اپنے رکھو, لیکن ضد میں ٹائم ضائع نہ کرو. میں سید ریاض حسین رضوی کیمرے کے سامنے اپنا نام لے کے آپ سے پوچھ رہا ہوں, اگر مرنے کے بعد دعا نہیں پہنچتی پھر یہ نماز جنازہ کیا ہے؟ یار خدا کے لیے بولے میرے ہمیں بتایا جائے کہ جب دعا نہیں پہنچتی پھر یہ جنازے والا تکلف چھوڑو. ویسے بھی جنازے چھوڑنا کچھ لوگوں کے بزرگوں کی ہمیں سیرت میں مل جاتا ہے. مہربانی سر آپ چاہیے بات آگے. اللہ سارے بولا کریں بیٹا, سارے جواب دیا کریں. پورے قرآن کا نچوڑ فاتحۃ الکتاب سورہ فاتحہ میں یہ مولا علی سرکار ولایت پناہ مولا فرماتا کہ پورے قرآن کا نچوڑ الحمد میں, الحمد کا نچوڑ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور بسم اللہ پوری کا نچوڑ یعنی پورے قرآن کا نچوڑ بسم اللہ میں آ گیا. اور علی فرماتا ہے بسم اللہ کا نچوڑ بسم اللہ کی بے میں آ گیا. اب علی فرماتے ہیں بسم اللہ کی بے کا نچوڑ اس نقطے میں آ گیا جو بسم اللہ کی بے کے نیچے ہے. مولا فرماتے ہیں آنا نقطہ تو تحت البا, وہ بے کے نیچے والا نقطہ میں ابو طالب کا بیٹا علی. کیا کہنے کیا کہنے, بہت شکریہ بہت شکریہ. وہ بے کے نیچے والا نقطہ. اب کیا کریں, اوکھے دور کے خطیب ہیں, پھر بھی کوشش ہوتی ہے اسی بائی پاس تو لگی ہے کسی دا دل نہ دکھے. ہن بھی میں بائی پاس تو ہی لگن لگا. اوے اپنے دانشوروں سے پوچھنا وہ بندہ کون تھا جس نے علی دشمنی میں بسم اللہ ہی چھوڑ. مہربانی مہربانی سر. علی ولی اللہ مشترکہ بلند لہجے میں بلند لہجے میں. بسم اللہ سر بہت شکریہ. چلیں یہیں پہ بات ہم بالکل اب قریب کرتے ہیں. آپ بھی چاہیں میں آپ کی طرف سے مولا کی بارگاہ میں گزارش کرنے لگا. سرکار بادشاہ آپ نے اپنا تعارف کرانے میں عاجزی والی حد نہیں کر دی. کہ میں بہت شکریہ, میں وہ علی فرما رہے ہیں کہ میں وہ نقطہ ہوں بس. میرا خیال ہے لٹریسی ریشو بڑی ٹھیک ہے آپ کے علاقے کی, شہروں کی, بالخصوص گوجرا کی. زندگی میں کہیں بے لکھی دیکھی ہے؟ تو ساتھ ستم بدیں دیکھی ہے.
میرے خیال میں مطمئن ہو کے بات کر رہا ہوں. آپ نے بے زندگی میں دیکھی تو ہے نا جی, لکھی بھی ہے, لکھوائی بھی ہے, دیکھی بھی ہے. اب چلیں جنہ نہیں دیکھی میں دکھا رہا ہوں. یہ ہے اور یہ ہے نقطہ بے ایڈی ساری. یا علی آپ بادشاہ ہیں مولا, نوکر ہیں میں آپ کے. آپ نے تعارف کرانا تھا, آپ اپنے آپ کو الف کہتے. مولا آپ اپنے آپ کو بے کہتے. آپ نے انتہا کر دی کہ میں بس وہ چھوٹا سا نقطہ ہوں جو بے کے نہیں. علی فرماتا سنو, مجھے مانتے ہو تو میری مانو, میری مانو گے تو عقیدہ تمہارا کامیاب ہے. میں الف نہیں ہوں. علی فرماتے میں الف نہیں ہوں. الف کا عدد علم العداد میں ایک ہے اور ایک ذات صرف اللہ. تائید کرو یار, شیعہ سنی سارے بھائیہ بیٹھے. علی فرماتے ہیں ایک ذات. سونے تینوں ماشاءاللہ نہیں ہوندی تے انا للہ پڑھ, میں ٹر جاواں یار. مطلب جدوں دا بیٹھا میں نو گھور دے پہ. اچھا یہ پرابلم بڑی پرانی ہے کہ دیکھو فرنٹ پہ بیٹھا ہے, بندے پہلے نمبروں پہ بیٹھ تو جاتے ہیں لیکن پہلے نمبر والے تقاضے پورے نہیں کرتے. ہاں یہ ذہن میں رکھا کریں آپ. علی فرماتا ہے میں الف نہیں ہوں. متوجہ میری جان, میں الف نہیں ہوں. الف کا عدد ایک ہے, ایک ذات صرف اللہ کی. میں گوجرا کی یہ سالانہ قبلہ کی برسی کے بہت بڑے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں. تم کہتے ہو شیعوں کی سمجھ نہیں آتی, یہ اللہ کسی کہتے ہیں, یہ نبی کو کیا مانتے ہیں, یہ تو بات صرف علی علی کرتے ہیں. آج میں کلیئر اپنا عقیدہ, اپنے سے مراد میں نہیں ملت کا عقیدہ دے رہا ہوں کہ ہم اللہ کو مولا علی کا بھی اللہ مانتے ہیں. میری تائید کریں, میری تائید کریں. مہربانی جی, مہربانی. مہربانی جی, آپ جی مالک آپ کو میرے صحت والی بزرگوں کو زندگی عطا فرمائے. اچھا اللہ, ہم آل محمد کا بھی اللہ, اسی اللہ کو مانتے. وہ اللہ ہمارا نہیں ہے جس کے بارے میں تو نے لکھ رکھا ہے کہ قیامت کے دن اللہ ایک کرسی پہ بیٹھے اور کرسی کے چیخنے کی آوازیں میدان حشر میں آئیں گی. کتنا وزن ہوگا اللہ کا. گھنگریالے بال ہوں گے. جو مولوی کی نظر میں حسن تھا نا وہ اللہ کو دے رہا ہے. گھنگریالے بال ہوں گے, گولڈن کلر ہوگا بالوں کا, اللہ کرسی پہ. میری ان مسلمانوں کے بزرگوں سے میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں. بچے جو پی ایچ ڈی میں, ماسٹر میں, بیچلر میں, بیٹا جہاں 24 گھنٹوں میں 20 گھنٹے پڑھتے ہو, ہمیں اچھے لگتے ہو, مذہب آپ کا جو بھی ہے, آپ اس مٹی کا مستقبل ہیں, آپ میرے وطن کا فیوچر ہیں. میں بیٹا آپ کے لیے دعا گو ہوں. لیکن ایک بات بیٹا, مذہب اپنا رکھو, میری یہ بات ذہن میں بٹھا لینا کہ جو کرسی پہ بیٹھ جائے وہ اللہ نہیں ہوتا. کیا کہنے. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. جو کرسی پہ, مہربانی, جو کرسی پہ بیٹھ جائے وہ اللہ نہیں ہوتا. جو کرسی پہ, اور اگر پھر بھی تو بزد ہے پھر تجھے اپنے دانشوروں سے اگلی بات پوچھنی پڑے گی کہ میدان حشر میں جس کے لیے ممبر لگ گیا اسے کیا سمجھیں گے. پتہ نہیں کون سمجھتا ہے کون نہیں سمجھتا. یہ جی اللہ کو نہیں مانتے, یہ جی رسول اللہ کو نہیں مانتے. ہم نے حضور, ایک فکر اگر آپ اجازت دیں, وقت کلوز ہوتا جا رہا ہے. جناب بچوں سے کہتے ہیں شیعہ نبی کو نہیں مانتے. شیعہ جسے مانتے ہیں حضور کی وجہ سے مانتے ہیں. اگر میں ایک فقرہ نہیں کہوں گا تو قبلہ کی برسی والا حق ادا نہیں ہوگا.
کہ مطلب مبلغ اعظم کی بات کیے بغیر میں تو روٹین کی مجل سے بھی مکمل نہیں سمجھتا ہوں. اور پھر گوجرا میں قبلہ کی برسی کے موقع پہ رسول اللہ سے نبی سے بات یاد آ گئی, نبی نو نہیں من. مولانا اسماعیل صاحب قبلہ مولوی ہو کے سریلے سن. ایک مناظرے میں مبلغ اعظم نے کوئی رسول اللہ کی شان میں کو 5-7 آیتاں پڑھی ہیں تے سور ایڈی قبلہ دی پوری سامنے والا دوسرے پھراواں دا مجمع میں سر مارن لگا. ہاں وجد میں کلہ ہی سواد لے رہے ہیں. مبلغ اعظم قبلہ نے شان رسالت میں حضور کی شان میں قرآن کی کوئی 5-6-7 آیتاں پورے جوبن تے سر نال پڑھیاں. اور جدوں مسلمان پھر آوی سر وجد آن لگ پہ تے مولانا انہاں دے جڑے مناظرہ پہ کردے سن انہاں سمجھے آپ بھئی جے کو 5-7 منٹ مولوی اسماعیل آیتاں شیطاں ہور پڑھ گیا نا تے بندے ساڑھے بھی گئے. وہ پنجابی میں پتہ کیا کہتا مولوی اسماعیل جب قبلہ نے قرآن رسول اللہ کی شان شیعہ مولوی ہو کے پڑھا. یہ وکری گالے سور پچھلی سی. مہربانی سر گوجرا والو آپ کمال, آپ نے لطف نہیں لیں تو کس نے. قبلہ نے جب 6-7 آیتاں, اب مولوی سمجھا کہ مجمع ساڑھا یہ تو مولوی اسماعیل لے چل تھوڑا سیریس ہو کے پتہ کیا کہتے ہیں مولوی اسماعیل اے بھی ٹائم ہونا سی شیعہ نو بھی حضور دی سمجھ آن لگ پئی. طنز کر کے کیا کہتا ہے ذرا جاگ جا یار, طنز کر کے کہتا ہے پنجابی میں کہتا ہے اے بھی ٹائم ہونا سی. وہ شیعہ نو بھی نبی پاک دی سمجھ آ گئی. مبلغ اعظم دیر نہیں کرتے تھے, فرمان لگے مولوی جی تانوں نبی دی تاں سمجھ آئے جے دائی حلیمہ دی کچھڑوں لین دے ہوتے. کیا کہنا, بہت شکریہ, مہربانی بیٹا, مہربانی بیٹا. بات جی آپ جی سر, آپ زندہ ہو سلامت رہے. بات میں بالکل روک رہا ہوں, وقت تمام ہو رہا ہے, ہو گیا بلکہ وقت. میں صرف یہ کہ ہم جسے مانتے ہیں نا حضور کی وجہ سے, میں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں, ہم جسے مانتے ہیں حضور کی, اور حضور کے بعد ہم انہیں مانتے ہیں جن سے حضور کی خوشبو آتی. کیا کہنے, کیا کہنے, آپ جیئے, آپ زندہ ہو سلامت رہے. آپ وقت نہیں ہے, میں بات کر نہیں سکتا ہوں مسلمانوں کے, کیونکہ دن ہے مولا رضا بادشاہ کی, اور یہ مولا رضا بادشاہ بھی رضا بعد میں ہے, علی پہلے ہے. کیا کہنا, کیا کہنا. میرے اور آپ کے 8واں امام مسلمانوں کے ہاں 2 سلسلے خلافت اور حکومت کے, ایک اموی سلسلہ اور دوسرا عباسی سلسلہ. شرمایا نہ کرو, میں غلطیاں کڈن والا مولوی نہیں. کئی بندے یکدم چپ کر جا, آپ کو پتہ ہے یار آپ یا پڑھ چکے ہوتے ہیں یا کہیں نہ کہیں, یا زیادہ تر تو مجلس سے ہوتے ہیں. آپ یہ سنتے کہ خلافت راشدہ کے بعد جب یہ حکومتیں چلتی ہیں تو ان کے 2 سلسلے چلے. ایک سلسلے کو اموی سلسلہ اور دوسرے کو عباسی سلسلہ کہتے ہیں. اموی سلسلہ یزید اور اس کے ابو والا قبیلہ, اور عباسی سلسلے میں ہارون رشید, مامون رشید, امین رشید, محسن باللہ, عاصم باللہ, پتہ نہیں کنے کو بلے. یہ مسلمانوں کے بیٹا, بہت شکریہ, یہ مسلمانوں کے 2. اور عباسی سلسلہ میں ان کا خلفائے عباسیہ کا جو بڑا معروف بادشاہ گزرا ہے اس کا نام ہارون رشید ہے. یہ نام بھی آپ کے ذہن میں وہ پڑھا سنا تو ہوگا یار آپ نے. یہ ہارون رشید جو ہے نا یہ بہت نامی گرامی بادشاہ تھا, اور یہ واحد بادشاہ کہہ لیں جس کی حکومت صرف عراق تک نہیں تھی, بلکہ یہ جتنے نئے نئے علاقے, یہ شام ہے, سعودیہ ہے, لبنان ہے, بحرین ہے, یہ ساری حکومت ہارون رشید کی تھی. اسے اللہ نے ایک بیٹا دیا تھا جو عربی ماں سے تھا,
کیونکہ حکومت ہارون رشید کی عرب و عجم تک تھی، ایران بھی اس کی حکومت میں تھا۔ اب اس کے دو بیٹے ہیں، مین جو امین رشید ہے، مامون رشید ہے۔ امین کی اما عرب کی رہنے والی تھی، مامون کی عجم کی رہنے والی تھی۔ ہارون رشید نے رولا مکایا، عربی ماں کے بیٹے کو عرب علاقہ دے دیا اور عجمی ماں کے بیٹے کو عجم والا علاقہ۔ لیکن اب میں 5-7 منٹ میں، یہ پوری تاریخ میری مجبوری ہے، میں آپ کے سامنے رکھ نہیں سکتا۔ ہارون بادشاہ والے شوق رکھتا تھا، اسے شکار کرنے کا شوق تھا۔ ہرن شکار کرنے کے لیے شکاری کتے لے کے جاتا ہے عراق کے صحرا میں، اور مخصوص آواز شکاری آدمی اس کتے کو آواز وہ دیتے ہیں اور وہ ہرن پہ چھپٹنا شروع کر۔ وہ ہرن تک پہنچنے ہی، شکاری کتا ہرن تک بیٹا پہنچنے ہی والا تھا، یہ تاریخ کہتی ہے۔ اس ہرن نے جمپ لیا اور ایک ٹیلے پہ چڑھ گیا۔ ہارون رشید دیکھ رہا تھا، اس نے اتفاق سمجھا، اس نے کتے کو، شکاری کتے کو واپس بلایا۔ جب ہرن پھر صحرا میں نکلا، ٹیلے سے اترا، اس نے پھر شکاری کتا چھوڑا، پھر وہی ہوا، ہرن ٹیلے پہ چڑھ گئے اور شکاری کتا پیچھے ہٹ گئے۔ ہارون نے کہا یہ اتفاق نہیں ہے، اس علاقے کا بزرگ ترین بندہ بلاؤ۔ بزرگ ترین ان وادیوں قصبوں میں سے بندہ ڈھونڈ کے بادشاہ کی خدمت میں لایا گیا۔ اس نے کہا او بزرگ، میں آپ کو اس لیے زحمت دے رہا ہوں، اس ٹیلے کی ہسٹری کیا ہے؟ اس نے کہا آپ کو ضرورت کیا پڑ گئی، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس نے کہا ہاں مجھے ضرورت ہے، بتاؤ اس ٹیلے کی تاریخ کیا ہے، اس ٹیلے کی ہسٹری کیا ہے؟ اس بزرگ نے کہا بتا تو دیتا، لیکن بادشاہ وقت سے مجھے جان کا خطرہ ہے۔ ہارون نے کہا بادشاہ وقت میں خود ہوں، میں امان نامہ لکھ کے دے رہا ہوں، میں لکھ دیتا ہوں، تجھے کوئی کچھ نہیں کہے گا، ہمیں بتا۔ اس نے کہا میں بتا دیتا ہوں، تو بتا تجھے ضرورت کیوں پڑی؟ اس نے تو 2 دفعہ ایسا ہوا ہے، ہرن ٹیلے پہ چڑھ جاتا ہے، کتا پیچھے رہ جاتا ہے۔ اس بزرگ نے ہاتھ باندھ کے کہا یہ ٹیلا نہیں ہے، علی کی قبر ہے، اور علی کی قبر پہ کتے تو نہیں نہ جا سکتے۔ متوجہ ہیں سرکار؟ بات میں نے ختم کر دی، بات میں کلوز کرو۔ اسی ہارون کے 2 بیٹے مامون رشید اور امین رشید، عرب شہر ملک یہ سارے عربی ماں کے بیٹے امین رشید کو دے دی۔ عجم کا ایران تک کا علاقہ مامون کو دے دیا۔ بالآخر دونوں بھائیوں میں اقتدار کی جنگ آپس میں چھڑ گئی۔ دونوں بھائیوں کی جنگ حکومت لینے، قبضہ کرنے کے چکر میں، کل سواد لے رہے، قبضہ کرنے کے چکر میں مامون رشید، امین رشید سکے بھائی ایک دوسرے کی جان کے دشمن بن گئے۔ وہ سارے بھائی عباس تھوڑی ہوتے، ہائے ہائے ہائے، کیا کہنے، آپ جیو میری جان، آپ زندہ و سلامت رہے۔ وقت ہی تمام ہو گیا۔ اب کیونکہ کیا کروں، یہ سسٹم اتنا بڑا ہے کہ اسے کلیئر کرنے کے لیے بہت سارے لیکچروں کی ضرورت ہوتی ہے، میں روک رہا ہوں۔ مامون رشید جب عرب و عجم کا حکمران بن گئے، ایران میں مامون کے خلاف بغاوت کے آثار نظر آنے شروع ہو گئے۔ ایران مولائیوں کا ملک تھا۔ مامون رشید نے سوچا کہ اب اس کے سوا حکومت بچتی نظر نہیں آتی کہ اقتدار والی کرسی پہ اپنے ساتھ مولا رضا کو بٹھا لے۔ آپ جیئے، آپ زندہ و سلامت رہیں۔ سرکار کا آنا جانا اس کے دربار میں، اور پھر وہ اس دور میں وہ سکہ بھی راج اس نے بادشاہ وقت مامون رشید نے کیا، جس میں مولا رضا کا نام بھی تھا
اور مولا کے دستخط بھی تھے. جب وہ سکہ بازار میں آنا شروع ہوا نا، اور ظاہر ہے جب مولا کے دستخطوں والا سکہ دیکھتے تھے پھر وہ اسے آگے دکانداروں کو دیتے نہیں تھے، کیونکہ سکہ اپنی قیمت سے زیادہ قیمتی تھا. نہیں سارے بندے دھیان نہیں دے پا. اور اس زمانے میں یہ رواج وہاں سے چلا تھا کہ جب گھر میں سکے مولا والے ہوتے تھے نا، اور کوئی گھر کا فرد سفر پہ جاتا تھا، وہ سکے باندھ لیے جاتے تھے. جسے امام زامن کہا. بات ختم. مامون رشید کے دربار میں ایک بندہ آیا، لیکن اس کے آتے ہی دربار خوشبوؤں سے معطر ہو گیا. یہ وقت کا بادشاہ کہتا ہے یہ کون ہے؟ اس نے کہا بادشاہ ہمارے پاس وہ چیز ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے، اور یہ نسل در نسل ہم میں آ رہی ہے. اس نے کہا کیا تمہارے پاس؟ اس نے کہا یہ خوشبو تجھے نہیں بتا رہی. بادشاہ نے کہا وضاحت کرو تمہارے پاس ہے کیا؟ اتنی ایسی خوشبو ہم نے پہلے نہیں دیکھی. اس نے کہا مدینے والے محمد کے سر کے بال ہیں. بادشاہ مامون رشید ابھی سوچ ہی رہا تھا، یا اس کے قریبی مشیر نے کہا کہ دعویٰ تو ہم بھی کرتے ہیں کہ ہم محمد کے جانشین ہیں، کوئی تبرک تے ساڑھے گھروں میں نکلنا چاہیے. میں سب کی زیارت کر رہا ہوں، اب تھوڑی ہمت کریں. 2 لمحے کی بات ہے، پھر شام تک ذاکر نے ستر ہی خیر ہے. لیکن یہ باتیں بھی سن لیا کرو. تقدیر اگر بغیر سوزیوں کے بندہ لائے نا، تقدیر اگر لائے. آج کل تو شیعہ مجلسوں میں ذاکر ہوتے ہیں، مولوی صرف برکت کے لیے رکھتے ہیں. ایک ادھا مولوی وچ پالو. اور یہ باتیں سن لیا کرو. مامون نے کہا کیا ہے؟ اس نے کہا کوئی تبرک تو ہم بھی رسول کے تخت پہ بیٹھے ہوئے. تو یہ بڑا حسین موقع ہے کہ ہمارے پاس رسول اللہ کے سر کے بال آ جائیں گے. اس نے تاجر کو منہ مانگی قیمت دے دی. خوشبوئیں ہی خوشبوئیں. انتظار تھا اس کو کہ رضا کب آتے. بس بات ختم ہو گئی. یہ مغرب ظہرین کے درمیانی جو ٹائم ہے نا، یوسف آل محمد. اللہ اکبر. بہت شکریہ سر، یہ مولا کے دن ہے، بغیر میں آپ کو زحمت نہ دیتا بیٹا. جو ہی امام آئے نا، اس نے پہلے سے زیادہ بہتر استقبال کیا. امام فرماتے ہیں آج تمہارے چہرے پہ خوشی بڑی بکھری ہے. اس نے کہا جی بات ہی بہت بڑی ہے، خدا دا نا آج ہمت کرے آج پلیز. جیسے ہی بندہ ڈگن لگتا ہے میرا دھیان مولا پا دے. ایک ہو گیا. مولا نے جب اس کا چہرہ پڑھے، امام فرماتے اس نے کہا جی بات ہی مولا کچھ ایسی ہے. امام نے کہا ہوا کیا؟ اس نے کہا جی آپ کے نانا کے بال ہمارے پاس ہیں اور میں بہت قیمت دے کے میں نے لیے. مولا ذرا آپ دیکھیں زیارت کریں گے؟ امام فرماتے کیوں نہیں. جب اس نے 5-7 کپڑے تہ در تہ کھولے اور وہ بال سامنے آئے، تعداد ان کی 7 تھی. چلو 7 نہیں سمجھتے، 7 اور 7 بال. کہتے ہیں مولا یہ دیکھیں آپ کے نانا کے سر کے بال ہیں. امام نے ایک کو ٹچ کیا. ٹچ کرتے کرتے امام فرماتے ہیں یہ 3 بال میرے نانا کے نہیں ہیں. گوجرا والوں پریشان نہیں ہونا، زحمت فرما. آپ جیو یار، اوئے ہوئے بہت زیادہ ہو گیا. معصوم فرماتے ہیں یہ 3 میرے نانا کے نہیں ہیں. جب مولانا نے کہا نا یہ 3، اس نے کہا تو یہ باقی 4 آپ کے نانا کے ہیں؟ امام نے کہا یہ بال میرے نانا کے. اس نے کہا رضا بادشاہ کیسے پتا چلا؟ امام فرماتے ہیں ان میں سے میری خوشبو آ رہی.
عزادار بچے فخر کیا کرو اپنے مذہب کی سچائیوں پہ. میں جس مولا کا ذکر کر رہا ہوں نا، اس مولا کے باپ کا نام باب العواج مولا موسیٰ کاظم ہے، اور اس مولا کی ماں کا نام خضران خاتون ہے. ہمیں اپنے مرشدوں کی ماں کا بھی پتہ ہے. متوجہ سرکار، بات ختم ہو گئی. امام فرماتے ہیں 4 میں سے ہمیں اپنی خوشبو آ رہی. اس نے کہا مولا یہ دیکھیں، یہ بالکل پیورلی وہ معاملہ ہے جسے آپ سمجھتے ہیں، لیکن یہ بھرا دربار ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ 3 بال آپ کے نانا کے نہیں ہیں، یہ 4 بال آپ کے نانا کے ہیں. امام نے حکم دیا ولی عہدی کی کرسی پر. امام نے کہا آگ روشن لائی جائے. آگ لمحوں میں آ گئی. امام نے وہ 3 بال اٹھا کے آگ میں ڈالے، تینوں ہی جل گئے. وہ تینوں بال جل گئے جو 2 نمبر بنے تھے. رسول اللہ کے سر کے بال نہیں تھے. اس نے کہا مولا یہ تو یقین آ گیا کہ یہ بال آپ کے نانا کے نہیں ہیں، یہ 4 کیسے پتا چلے گا کہ یہ 4 آپ کے نانا کے ہیں؟ امام نے وہ بال ہاتھ پہ رکھے اور آگ کے قریب ابھی آئے نہیں تھے، آگ بجھ گئی. اللہ اکبر. متوجہ صاحبان، میں آج تاریخ سے پوچھ رہا ہوں، اور جب تمہیں محمد کے بال کا پتہ نہیں ہے، آل کا پتہ کیسے چلے؟ آپ جیئے. بس صاحب کا بھی وقت نہیں رہ گیا، کیونکہ بہت سارے پڑھنے والے بھائی موجود ہیں. صرف ایک میں لفظ کہہ رہا ہوں کہ دعا مانگو، کیونکہ جہاں بھی رضا بادشاہ کی مصیبت کا ذکر ہوتا ہے نا، اور کوئی آئے نہ آئے، قم والی معصومہ ضرور آئے. آباد ہو، سیدہ راضی ہو جائے. اور عزاداری جو آج تک ہم کر رہے ہیں، اس عزاداری کو عام کیا تو تمہارے مولا رضا نے. مدینے میں جب محرم کا چاند ہوتا تھا نا، تو لوگ آسمان کا چاند نہیں دیکھتے تھے، رضا کا امامہ جب گلے میں آ جاتا تھا لوگ سمجھ جاتے تھے سیدوں کی غربت والا مہینہ آ گیا. بندے بھی سوچتے ہوں گے یار ابھی تو یہ شیعہ نعرے لگا رہے تھے اور ابھی ان کے گریہ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، ہم اس اپنے 8ویں مولا کو اس لیے روتے ہیں مالک آپ کو ایران لے جائے. بڑا آباد ہے علی کا بیٹا. اپنی آنکھوں سے جا کے دیکھو کتنے ایکڑوں میں سرکار کا دربار ہے. بڑے بڑے بادشاہوں کو ہم نے سرکار. آج ایران جیسا ملک جب کہیں ضرورت پڑتی ہے تو وہ قرض IMF سے نہیں لیتے، وہ قرض امریکہ سے نہیں لیتے، وہ قرض معصومہ کے بھائی مولا رضا سے لیتے. تو جس مولا کو امیر العمراء ہونا چاہیے تھا اسے دنیا غریب الغرباء کہتی. آباد رہو. آخری مصائب وہی پڑھیں گے جو آخر پہ پڑھیں گے. میرے ساتھ ایک دعا مانگ لو. میری بیٹیاں بہنیں بھی موجود ہیں، آپ بھی میرے سامنے بیٹیاں بھی، آپ بھی دعا مانگیں. اللہ کسی بہن کا بھائی نہ مر جائے. آمین کہا کرو یا اللہ کسی بہن کا، ان کے پے کے مان سلامت رہے، ان کے پے کے دروازے کھلے رہے. بیٹیوں کی امیدیں. گوجرا بھرا شہر ہے یار مسلمانوں کا. آج بھی بندے پوچھتے ہیں یار ان کے رونے کی سمجھ نہیں آئی. میں ایک چھوٹی سی بات کر رہا ہوں. گوجر یہ ہمارا آزاد کشمیر اور یہ میر پور کھاریاں گجرات یہ بھرا پڑا ہے یورپ سے. فرض کرو گوجرے کی ایک فیملی یورپ کے کسی ملک میں سیٹل ہو جائے اور وہ 8 سال کے بعد واپس آئیں، کیا ان کی بیٹی آ کے پوچھے گی گوجرا شہر کون سا ہے؟ بیٹیوں کو پیکی گلیاں یاد ہوتی. بیٹیاں 10 سال کے بعد بھی ہیں، ہائے مسلمانوں تم نے علی کی بیٹیوں کو کتنا مارا تھا.
کہ وہ اپنے پیکے شہر کے دروازے پہ کھڑی ہو کے پوچھ رہی تھی سجاد یہ شہر کون سا ہے؟ ایک منٹ میں آپ سے صرف لے رہا ہوں، تفصیلی میں صاحب نہیں، میرا حصہ ہو گیا کیونکہ دن مولا کی شہادت کے تھے، لہٰذا میں یہیں پہ تاکہ تبرکاً میرا حصہ ہو جائے۔ آج بندے کہتے ہیں جی روتے کیوں؟ میں وجہ بتا دیتا ہوں کہ ہمیں سکون آنسوؤں کے بغیر کیوں نہیں آتا۔ یہ میرپور کی بات ہے عمار، کچھ سال پہلے کی بات ہے کہ ایک بیٹا کسی کا یورپ گیا، غریب فیملی تھی، مستقبل کے خواب دیکھے چلا گیا، تقدیر سال بعد اسے وہیں پہ موت آ گئی۔ پاکستانیوں نے کہا کہ ڈیڈ باڈی بھیجنے پہ خرچہ بہت آتا ہے، اس کے باپ سے اجازت لیتے ہیں اور یہیں پہ دفنا دیتے ہیں۔ انہوں نے فون کیا اس کے باپ کو، تعزیت کی اور کہا کہ آپ اجازت دے دیں کیونکہ میت لانے پہ خرچہ بڑا۔ اس کے باپ نے کہا میری 1 ایکڑ زمین ہے، میں بھیج دوں گا، لیکن میں اپنے بیٹے کا جنازہ اپنے قبرستان میں لاؤں اور تو بیٹے پردیس میں دفن نہیں ہونے دیتا۔ دیکھ علی کی بیٹی کا پیکا شہر کون سا ہے؟ کہاں مدینہ، کہاں شام، اور شام میں بھی سید سجاد فرماتے ہیں ایک ایسا بازار شام میں ایک ایسا موڑ آ گیا کہ وہاں میرے نانے کا کلمہ پڑھنے والوں نے ہمیں اتنے پتھر مارے کہ میں اپنی اماں زینب پہچان نہ سکا۔ ٹھیک 1.25 سال کے بعد نانے کے شہر میں آئی ہے اور نانے کے شہر میں کھڑی ہو کے کہہ رہی تھی یہ شہر کون سا ہے، یہ گلیاں کون سی ہے۔ جب سجاد مولا نے بتایا نا، پھر اپنے بھائیوں کی حویلی میں بی بی نہیں گئی، ماں کی قبر پہ بھی نہیں گئی، سیدھا نانے کی قبر پہ جا کے سیدہ نے تعویذ قبر کو دیکھا اور ایک فقرہ کہتی ہے نانا کوئی اور شام ہے تو بیٹی حاضر۔ قبر محمد میں زلزلہ تھا اور میری محسنہ بیٹی بتا مجھ سے کیا کہتی، فرماتی ہے نانا تیری نسل بچا کے لے آئی، مجھے ماں کہنے والا کوئی نہیں بچا۔ تیسرا فقرہ بی بی نے، مجھے معاف کرنا، تیسرا فقرہ سیدزادی نے کیا کہا، کہتی ہے نانا میرے لہجے کو میرا باپ ترستا تھا، نانا تیری امت نے مجھے 36 شہروں میں پھرایا، نانا پچھتائے گا وہ ظلم جو تیری زینب پہ نہیں ہوا۔ ماتمیوں میں سمجھا نہیں سکا، پچھتائے گا وہ ظلم، پچھتائے گا وہ ظلم جو تیری زینب پہ نہیں ہوا۔ نانا ہر ظلم میں بھول جاؤں گی۔ نانا ایک بات بتانے آئی ہوں، نانا میں کربلا سے چلی نا، میں ننگے سر تھی، نانا تیری زینب ننگے سر تھی۔ نانا شکوہ یہی ہے، عیسائی تیری زینب کو چادریں دیتے تھے، مسلمان نیزوں سے